السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہمایوں محبوب اپنے آفیشیل اور جینون یوٹیوب چینل ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی پہ آپ کے سامنے نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ خواتین و حضرات، اس ہفتے بھی بہت ساری چیزیں ہوئیں جو آپ سے ماضی میں عرض کی ہوئی ہیں۔ دیکھیں، ایک چیز میں نے آپ سے بولی تھی، آپ دیکھ لیجیے گا پلے لسٹ میں جا کے۔ دنیا میں 2 یا 3 ہیڈ آف اسٹیٹ حادثاتی موت یا اچانک موت۔ پہلے ابراہیم رئیسی صاحب ہوئے، اس کے بعد آپ نے سنا ہوگا یہ لاسٹ ٹیوزڈے جو گزرا ہے، ملاوی کا وائس پریزیڈنٹ، افریقن کنٹری ہے ملاوی، اس کا وائس پریزیڈنٹ، اور وہی چیز ہوائی جہاز کا حادثہ، ذہن میں رکھیے گا، اس میں اور 10 افراد دیگر ہلاک ہوئے۔ پھر اسی دن آپ نے سنا ہوگا جو میں نے کہا تھا، سمندر میں کشتیوں کا ڈوبنا، جہازوں کے حادثات، آگے لگیں گی، خود بخود جل اٹھیں گی آگے۔ آپ نے سنا ہوگا تارکین وطن جو آ رہے تھے افریقن، وہ 50 افراد بیچارے کشتی میں یمن کے قریب ڈوب کے ہلاک ہو گئے۔ پھر ایک چیز اور یاد دلاتا ہوں آپ کو، فلوریڈا میں بارشیں، یہ سب وہ ایریاز ہیں جہاں پہ گرہن کے افیکٹس آئے۔ اپنا دوسری چیز جو آپ سے عرض کیا تھا کہ یورپ میں کئی حکومتیں جو اس وقت تھیں، میں نے کہا سب جلدی جلدی تبدیل ہونے والی ہیں۔ بیلجیم، ہالینڈ، برطانیہ اور اب فرانس میں بھی الیکشن جو ہے وہ کال ہو گئے وقت سے پہلے۔ اور ایک افسوسناک حادثہ اور ہوا، وہ ہوا کویت میں، بلڈنگ میں آگ جو لگی اور وہ پھیل گئی، اور اس میں بیچارے غریب مزدور جو تھے وہ جل کر خاکستر ہو گئے، تقریباً 40-50 کے قریب۔ اور میں دیکھا بیچارے یہ ہمارے جو پاکستانی اور انڈین، یہ بنگلہ دیشی بیچارے وہاں بڑی ہی مشکلات کے ساتھ گزارا کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کو نہ وہ سہولتیں دی جاتی ہیں جس کے وعدے کیے، جیسے جانوروں کو نہیں ٹھوس دیتے اس طرح کرتے ہیں۔ اور مجھے صرف یہ چیز کا غصہ آتا ہے، یہ ہمارے ساؤتھ ایشین کنٹریز کے لوگوں کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے، وہاں کی لیبر کے ساتھ؟ اور وہ بیچارے ظاہر مجبوری میں گیا ہوگا، کسی کا باپ ہوگا، کسی کا بھائی ہوگا، کسی کا بیٹا ہوگا، تو وہ ایک دکھ اور افسوس ہوتا ہے، چاہے وہ کہیں کا بھی ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، لیکن ایک انسانیت کے ناطے آدمی کے دل میں دکھ ہوتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں، ایک دفعہ میں جب بولا تھا دیکھیں مری میں آگ لگ رہی، تو ایک صاحب نے کہا وہ تو لگائی ہے، وہ لگائی ہوگی کسی نے، مجھے نہیں معلوم، لیکن ابھی تو آپ دیکھ رہے ہیں نا جگہ جگہ حادثے، جگہ جگہ آگے لگنا، چاہے گھوڑا گلی ہو، نتھیا گلی ہو، مری ہو، کئی جگہ پہ، یا گاڑیوں کے حادثے، گرنا، پھر تباہ ہو جانا، یہ سب چیزیں آپ دیکھتے رہیں۔ اور جو پاکستانی سیاست کے اندر جو ہلچل ہو رہی ہے، دیکھتے رہیے گا، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، غلط ہو جاؤں میرے رب کی مرضی، صحیح ہو جاؤں میرے رب کی مرضی، اللہ کا جو حکم ہوگا وہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ میرے پنجتن پاک کے صدقے اپنا کرم کرتا رہے۔ اور دوسرا، بارشیں، پانی کا جان نہ چھوڑنا۔ اور میں ابھی پھر کہہ رہا ہوں، میں نے 4 مہینے پہلے بھی بولا تھا اپنے گورنمنٹ کو کہ بارشوں کے حوالے سے تیاریاں کر لیجیے، اور سندھ گورنمنٹ کو بھی میں نے یہ بات کہی تھی، یہیں پہ یعنی چینل پہ کہی تھی کہ اپنی تیاری کو پراپر رکھیں، ڈرینیج سسٹم کو پراپر کریں، کیونکہ اب جو بارشیں آئیں گی چاہے وہ چند دن ہو، لیکن اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن زیادہ برسات ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہوں گے، یہ میں کب سے کہہ رہا ہوں۔ اس کا ریزن ہے پائسس کے اندر راہو ہے، نیپچون ہے، اور اس وقت جو پلانٹری پوزیشن بنی ہوئی ہے، سوائے ایک جوپیٹر کے، وہ تھوڑا سا بہتر ہے، باقی تو سارے پلانٹ بڑی عجیب قسم کی پوزیشن میں پڑے ہوئے ہیں۔ دوسرا، عمران خان صاحب کے لیے جو کہا وہ بھی آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ جو حالات چل رہے ہیں عدلیہ کے لیے، جب میں نے یہ بات کہی تھی تقریباً کوئی اس زمانے میں بندیال صاحب تھے، میں نے کہا تھا دیکھیے گا عدلیہ کے اندر کیسا چینج آئے گا، وقت عدلیہ کو خود بخود اس راستے پہ لے جائے گا، وہ آپ دیکھ رہے ہیں، ملاحظہ کر رہے ہیں۔ تو بات یہ ہوتی ہے، یہ علم ایک اللہ تعالیٰ نے
ایک سائنس بنائیے، اور یہ عقل مند قوموں کے لیے اس میں بہت کچھ نشانیاں جو جہالت کے ساتھ فتوے لگا دیتے نا. میری ان سے درخواست ہے پہلے تاریخ اسلام کا مطالعہ کر لیجیے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں، میں کبھی اس موضوع پہ بات کروں گا، ابھی میں نہیں کرنا چاہتا کیونکہ پھر وہ ٹائم زیادہ ہو جائے گا. تو یہ جو آپ سے میں نے عرض کیا تھا کہ جون تک ایک سائیکل چل رہا ہے، 29 جون تک، اور 29 جون کے بعد جو دوسرا سائیکل آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنا رحم کرے اور بہت کرم کرے، بہت کرم کرے. بار بار میں تو کہتا ہوں بھائی سب اپنے آپ کو مجھ سمیت میں کہتا ہوں درست کر لیجیے، ورنہ حالات لمحے میں آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گے. اور مہنگائی کا جو ہوگا حال وہ تو اب آپ دیکھیے گا. بجٹ تو آ چکا ہے، یہ آپ سے عرض کر چکا ہوں. لیکن آج ایک ایسا واقعہ میں نے سنا، میرا دل کو بڑی تکلیف ہوئی. پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیوں نہیں کرم کر رہا. ایک بیچارہ بے زبان جانور اونٹ کسی وڈیرے کے کھیت میں گھس گیا، اس نے اس کی زندہ اونٹ کی ٹانگ کاٹ دی. شرم کرنی چاہیے ایسے ظالم اور سفاک آدمی کو. ہو سکتا ہے اس کا مالی نقصان تو پورا ہو جائے گا کہیں سے بھی، لیکن اس بے زبان اونٹ کے اوپر جو تکلیف گزر رہی ہوگی، اگر یہ اس کے ساتھ ہوتا تو اس کو کیا ہوتا. نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اونٹ نے شکایت کی تھی اپنے مالک کی کہ یہ مجھ کو کھانا پورا نہیں دیتا. تو آپ نے کہا تھا یا تو جانور جو تمہارے اللہ تعالیٰ نے اختیار میں دیے ہیں ان کا خیال رکھو. اور جانوروں کے ساتھ اسلام کے اندر جتنا جانوروں کے ساتھ رحم کے برتاؤ کا حکم دیا گیا ہے، کسی مذہب میں ہیں، اور بھی مذہب ہیں جن میں یہ چیز ہے، یہ تو ایک جنرل بات ہے، لیکن اسلام میں تو پھر ہمارے آقا جن کی نسبت سے یہ اسلام ہمارا مذہب اللہ تعالیٰ نے بھیجا یہاں پہ، تو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے مذہب میں جانوروں کے ساتھ انتہائی مشفقانہ اور رحم دلانہ سلوک اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تو انسان تو پھر بہت اوپر کی چیز ہے. اور آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ ایسٹرالوجی کے اندر ایسے یوگ ہوتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ دوش جو لگ جاتا ہے ایک دفعہ تو پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اس کا بھرپائی نہ دینی پڑے. جس نے بھی یہ حرکت کی ہے وہ کس انداز میں بھگتے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ ہو نہیں سکتا. دیکھیں ایک چیز یاد رکھیے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، گناہ کبائر بہت سارے ہیں. اللہ سے آدمی خلوص نیت کے ساتھ معافی مانگے، اللہ معاف کر دیتا ہے. لیکن 3 ظلم ایسے ہیں جن کو اللہ، یا 3 گناہ ایسے ہیں جن کو اللہ شاید کبھی معاف نہ کرے. ایک نمبر 1 پہ شرک، نمبر 2 پہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نافرمانی، اور نمبر 3 پہ ظلم اور تکبر. یہ چیزیں انسان کو فنا کر دیتی ہیں. ابھی میں نے لاسٹ ایئر جب ویڈیو بنائی تھی، میں نے آپ کو کہا تھا نا، آپ نے سنا ہوگا، وہ بھی ایک بڑی پریڈکشن تھی کیونکہ وہ اس وقت کہی تھی جب کوئی بھی اس حوالے سے نہیں ہو رہا تھا. میں نے کہا تھا نریندر مودی جیت تو جائیں گے اور آ جائیں گے تیسری دفعہ، لیکن اس کے بعد بڑے مسائل ہوں گے، تو وہ حالات ابھی اسی طرف جائیں گے. لیکن یہ کہ آپ ایک چیز دیکھیے، انڈیا کے حوالے سے بھی میں نے بہت ساری باتیں کہی تھی. اب یہ جو میں اپنی ویڈیو بناؤں گا، جو میں نے کہا تھا نا جون کے اینڈ میں بناؤں گا، اس میں بہت کچھ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بتانے کی کوشش کروں گا، سیاست کے حوالے سے، جیو پالیٹکس کے حوالے سے. اور آپ دیکھیں دنیا کس طرح اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے گرداب میں پھنستی جا رہی. اور ایک بات اور یاد رکھیے گا میری، جو میں نے ایک چیز کہی تھی کہ اس دور میں انسان کے جسم میں کوئی ایسا جرم یا کوئی ایسا بیکٹیریا پیٹ میں پیدا ہو جاتا ہے جو اس کے لیے بہت مہلک بیماری کا باعث بن جائے، جب تک یہ سائیکل چل رہا ہے. ظاہر ہے پھر وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں تبدیل ہوتی رہیں گی. اب اس سے پہلے جو ہے میں آپ سے ایک درخواست بھی کروں گا کہ
جو ہمیشہ ہر ویڈیو میں کرتا ہوں کہ برائے مہربانی سوشل میڈیا پہ صرف میرا یہ یوٹیوب چینل ہے، اس کے علاوہ فیس بک، انسٹاگرام، لنکڈ ان، میسنجر، ٹک ٹاک، سب پہ میری فیک آئی ڈیز ہیں اور اس پہ فراڈیے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس پہ قطعی نہ اپروچ کیجیے گا۔ اور میرا آفس ہے جہاں پہ ایک تو میں ARY ڈیجیٹل پہ اپنا شو کرتا ہوں ستاروں کی بات ہمایوں کے ساتھ، سیٹرڈے کو صبح 11 بجے اور اتوار کو صبح 10 بجے۔ اس کے علاوہ میرا ایک ہی جگہ آفس ہے، وہ جگہ ہے PC ہوٹل کراچی، یعنی ہوٹل پرل کانٹیننٹل کراچی۔ وہاں کا نمبر کوڈ کے ساتھ بتا رہا ہوں 021-3568-5501 اور دوسرا نمبر ہے 021-3568-5021۔ مگر اب چونکہ عید الاضحیٰ آ رہی ہے، سب سے پہلے یہ بھی میں بول دوں ساتھ ساتھ کہ پورے پاکستان کو اور تمام اہل اسلام کو اور اہل عالم کو عید الاضحیٰ کی دلی مبارکباد۔ اور میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ جو عید قرباں ہے اس کا جو نیت، اللہ تو نیت دیکھتا ہے، نہ کوانٹٹی دیکھتا ہے، نہ اس میں ریاکاری پسند کرتا ہے۔ تو یہ جو گوشت کے تبادلے ہوتے ہیں یہ نہ کیجیے گا، بلکہ اس کے بجائے بہتر ہے کہ جن کے گھر قربانی نہیں ہوئی ان کی یہاں گوشت بھجوا دیجیے، تاکہ وہ اس کا خوبصورت فلسفہ جو قربانی کا ہے وہ پورا ہو سکے۔ تو باقی اللہ تعالیٰ میرے پنجتن پاک کے صدقے کرم کرنے والا ہے۔ اور ایک چیز یہ بھی بولنی تھی کہ عید کی تعطیلات کی وجہ سے اب میرا آفس جو ہے، یعنی آج یہ اتوار کو آپ دیکھیں گے تو آفس میرا بند رہے گا، یعنی سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے، فرائیڈے، سیٹرڈے کو پہلا ورکنگ ڈے ہوگا، آفس کھلے گا۔ میں تو نہیں ہوں، لیکن اپائنٹمنٹ کے لیے آپ وہاں کال کر سکتے ہیں، اور جو بیرون ملک سے کال کریں ان سے میں درخواست کرتا ہوں کہ جب آپ ان نمبروں پہ کال کریں تو میرے اسسٹنٹ کو کہیں کہ ہمایوں صاحب کو ویڈیو پہ دکھا دیجئے، آپ بھی مجھ کو دیکھ لیں، میں بھی آپ کو دیکھ لوں، تاکہ دونوں طرف اطمینان ہو جائے اور آپ فراڈ سے بچ جائیں۔ اور اگر پاکستان میں بھی کوئی دیکھنا چاہتا ہے اپنی تصدیق کے لیے تو ضرور میرے جو نمبر بولیں ان لینڈ لائن نمبروں پہ، اس کے علاوہ کوئی فون نمبر نہیں ہے، موبائل نمبر، ان لینڈ لائن نمبر پہ کال کیجیے اور میرے اسسٹنٹ کو کہیں کہ ہمایوں صاحب کو دکھا دیں، تو وہ آپ کو دکھا دے گا اگر میں موجود ہوں گا۔ تو یہ ضروری بات تھی۔ اب میں چلتا ہوں، اللہ آپ کا بھلا کرے، اپنے ویکلی ہاروسکوپ کی جانب۔ تو خواتین حضرات، یہ ویکلی ہاروسکوپ ہے 17 جون 2024 سے لے کے 23 جون 2024 تک، یعنی یہ ہے فرام 17 جون 2024 ٹو 23 جون 2024 تک۔ تو سب سے پہلے میں چلتا ہوں اپنے پہلے برج کی جانب، یعنی برج حمل ایریز۔ ایریز والوں کو یہ کہوں گا کہ اس ویک میں آپ کی سماجی مصروفیات میں اضافہ رہے گا، ٹریولنگ کے بھی امکان ہیں اس میں، دونوں اوورسیز بھی اور اپنا ڈومیسٹک بھی، اور تھوڑا سا گھر کی طرف توجہ زیادہ رکھیے گا۔ وہ لوگ جو اپنی جاب کے لیے کوشش کر رہے تھے، ہو سکتا ہے کہ ان کو کوئی کال آ جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا آپ کو اپنی انوائرمنٹ میں تبدیلیاں ہوتی بھی نظر آئیں گی، آپ کی فائنینشیل چیزوں میں بیٹرمنٹ ہو جائے گی، اچھا ہونے کا امکان ہے۔ اور جو ایریز لوگ شادی شدہ نہیں ہیں ان کے رشتے پروپوزل کے حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے۔ اور اللہ آپ کا بھلا کرے، اگر آپ کہیں جاب کر رہے ہیں گورنمنٹ کی، پرائیویٹ، تو آپ کو کوئی نئی رسپانسبلٹی یا کوئی نئی اسائنمنٹ جو ہے وہ دی جا سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو یعنی جو دیکھیں، جب یہ بول رہا ہوں تو دونوں کے لیے بول رہا ہوں، میل فیمیل تو، اور جو خواتین ہیں ان کے اوپر ذرا سا کام کا برڈن زیادہ آ سکتا ہے۔ وہ لوگ جو اولاد کے حوالے سے منتظر ہیں، اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے آپ کو اولاد کے حوالے سے کوئی گڈ نیوز سنوا دے، اور تھوڑا سا جو آپ کی رنجشیں پیدا ہو گئی تھی اپنے دوستوں سے یا عزیز و اقارب سے، ان میں بہتری ہونے کے امکان بن سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ اگر کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی لٹیگیشن سے ریلیٹڈ یا عدالتوں سے ریلیٹڈ، تو ہو سکتا ہے اس ہفتے اس میں کوئی اچھی ڈیولپمنٹ ہو جائے، فائنینشیلی چیزیں بہتر ہوں گی۔
بیماری کے حوالے سے آپ نے اس دور میں خاص طور پر جو خیال رکھنا ہے اپنا، وہ رکھنا ہے پیٹ کا، بلڈ پریشر کا، آنتوں کا، یہ چیزیں آپ کو، ڈائجیشن کا، یہ چیزیں آپ کو تھوڑا سا پرابلم دے سکتی ہیں۔ کچھ مذہب چیریٹی کی طرف آپ کا رجحان بڑھ سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ فلاح و بہبود کے کاموں میں حصہ لیں، پارٹیسپیٹ کریں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی کوئی رہائش کے حوالے سے اگر تبدیلی کا سوچ رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کو پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو شاید میں بھی پاسبل کہ آپ نے کوئی کام اگر اپنا ڈالا ہوا تھا، پینڈنگ میں چل رہا تھا اور وہ ہو نہیں رہا تھا، تو اچانک اس کے اندر موبلائزیشن ہونے کا امکان بحکم اللہ میرے پنجتن پاک کے سب سے ذریعہ بن سکتا ہے۔ آپ کی کچھ ہائی پروفائل لوگوں سے بھی ملاقات ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد ہمارا دوسرا برج ہے برج ثور، ٹورس۔ ٹورس والوں کو یہ کہوں گا کہ آپ کو ہو سکتا ہے زندگی میں کچھ نئے ایونیوز کھلیں آپ کے لیے، مگر ایک چیز کا خیال رکھیے گا، اگر آپ کو کوئی اپرچونیٹی ملے تو اس میں لالچ نہ کیجیے گا۔ لالچ کریں گے تو شاید آپ کو نقصان ہو جائے۔ مگر اللہ تعالیٰ جتنا آپ کو آرام سے دے رہا ہے اس پر کوشش ضرور کرے، لیکن شارٹ کٹ نہ ماریے گا ورنہ نقصان ہونے کا امکان ہے۔ فائنینشلی کوئی اچانک گین ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں، اور جو شادی کے حوالے سے، منگنی کے حوالے سے کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہونے کے امکان بنیں گے۔ آپ کو ابھی فی الحال اپنے اوپر لائبلٹیز کو آف کریں، زیادہ اپنے آپ کو انڈر برڈن مت کیجیے گا۔ کچھ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے بزنس کے حوالے سے کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ اچانک ہونے لگے، لیکن ایک چیز کا خیال رکھیے گا، آپ تھوڑا سا ہیلتھ کے معاملے میں آپ کا ENT کا پرابلم ہو سکتا ہے، آپ کو کھانے پینے میں احتیاط کرنی چاہیے، اور کچھ آپ کو ایسی گیدرنگ میں حصہ لینے کا موقع ملے گا جہاں پہ جا کے آپ کو یقیناً ایک خوشی یا مسرت ہوگی۔ کچھ شاپنگ پہ اخراجات آپ کے اچانک اس ہفتے میں ہونے کے امکان ہیں، اور اس میں بھی میں یہ کہوں گا کنٹرول کیجیے گا، اور اللہ نہ کرے میرے منہ میں خواہ کوئی ایسے دوستوں عزیزوں سے آپ کو کوئی، جن سے آپ نے ایکسپیکٹیشن کی بھی ہو، ان سے کوئی آپ کو ڈس اپوائنٹمنٹ مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کے گھر کے اندر، اگر میں خاص طور پہ ٹورس خواتین سے مخاطب ہوں، گیس یا گیس استعمال کرتے ہیں یا سلنڈر استعمال کرتے ہیں، اس میں بہت احتیاط کیجیے گا، کوئی اس کے اندر خامی نہ چھوڑیے گا اور لاپرواہی نہ برتیے گا، ورنہ یہ کسی نقصان کا باعث نہ بن جائے۔ آپ کے حوالے سے یہ کہہ رہا ہوں۔ اس کے علاوہ آپ کو ہیلتھ کے معاملے میں ایک تو اپنے بلڈ پریشر کا خیال رکھنا چاہیے، دوسرا اگر آپ کو کوئی ڈرمیٹولوجیکل پرابلم ہے تو اس کا بھی خیال رکھیے گا، باقی میرا رب کرم کرنے والا ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہمارا تیسرا برج ہے برج جوزا، جمنائی۔ جمنائی والوں کو یہ کہوں گا تھوڑا سا آپ کو اللہ نہ کرے ایک انجانا سا خوف کبھی کبھی ہوگا کہ یار میں یہ جو پلان کر رہا ہوں یا جو میں یہ کام میں ہاتھ ڈال رہا ہوں، کہیں اس میں اللہ نہ کرے کوئی ڈس اپوائنٹمنٹ تو نہیں مل جائے گی، لیکن آپ نا اس کیفیت میں اپنے آپ کو نہ آنے دیجیے گا، اور ڈپریشن کو قطعی طور پہ سر پہ سوار نہ کیجیے گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی چیزیں بہتر ہوں گی اور آپ کو سپورٹس بہت ملیں گی، اور وہ لوگ جو بزنس سے ریلیٹڈ ہیں ان کو انشاءاللہ تعالیٰ جمنائی والوں کو کوئی فائدہ ہونے کا بھی امکان بنے گا، اور اگر وہ خواتین جو ہیں ان کے اوپر ذرا سا کام، گھریلو امور کے حوالے سے تھوڑی کام کی زیادتی ہوگی، تو ہو سکتا ہے کہ ریسٹ لیس ہونے کی وجہ سے ہیلتھ پہ افیکٹ آئے، تو یہ ذرا خیال رکھیے گا۔ اور آپ کو اگر کوئی بھی اللہ نہ کرے کوئی بھی حوالے سے گمراہ کرنے کی کوشش کرے تو آپ نے قطعی اس کی باتوں میں نہیں آنا تا وقت کہ آپ خود تصدیق نہ کر لیں۔ تھوڑا سا ویدر کی وجہ سے بھی آپ کی ہیلتھ میں پرابلم آ سکتے ہیں، اور میڈیکیشن کی طرف فوراً جائیے گا، اس کو ڈیلے مت کیجیے گا، اور آپ کو اپنی غصہ اگر آئے یا آپ کے اندر کوئی ایسی ضد آنے لگے تو اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کیجیے گا،
اور آپ کو لیے میں یہ کہوں گا کہ آپ نے کوئی بھی ایسا رسک نہیں لینا جس کے حوالے سے آپ کو مکمل معلومات نہ ہو. یہ جو میں بات کر رہا ہوں نا، تو یہ خاص طور پہ میں فائننس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. اور ایک ڈرائیونگ کے دوران بہت احتیاط کیجیے گا. آپ کو کچھ نئی زندگی کی راہیں کھل سکتی ہیں، کچھ سیر و سیاحت کے بھی مواقع ملیں گے، کچھ سفر کے حوالے سے بھی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ ہیلتھ کے حوالے سے ایک تو آپ کو اپنا یہ پچھلا پورشن جو بیک کا اور کمر کا، اس کا خیال رکھیے گا. اور کھانے پینے میں بہت احتیاط کیجیے گا. دیکھیں، یہ جو میں کھانے پینے میں احتیاط بار بار بول رہا ہوں، یہ میں پلانٹری پوزیشن کی وجہ سے بول رہا ہوں. ہر ایک اس سے افیکٹ ہو رہا ہے، لیکن کچھ برجوں میں بہت زیادہ اس کے امکانات ہیں. تو وہ ذرا خیال رکھیے گا. اور آپ نے بھی اپنے غصے کو بھڑکنے نہیں دینا ہے. اس کے علاوہ کوئی آپ کو نیا کام، نئی جاب مل سکتی ہے. اور اس کے علاوہ آپ کو اپنے یہ بھی امکان ہے کہ کوئی اٹکا ہوا اور رکا ہوا کام آپ کا پایہ تکمیل تک پہنچ جائے. چوتھا برج ہے ہمارا برج سرطان کینسر. کینسر والوں کو کہوں گا، زندگی میں کوئی نئی چیزیں، نئی راہیں آپ کے لیے کھل سکتی ہیں. اگر کہیں پہ آپ کو تھوڑی سی اپوزیشن کو فیس کرنا پڑے تو گھبرائیے گا نہیں، کیونکہ بہت سارے پلانٹ، بہت ساری مضبوط چیزیں آپ کے فیور میں بھی چل رہی ہیں. اور اگر گورنمنٹ کے حوالے سے آپ کا کوئی کام اٹکا ہوا ہے یا رکا ہوا ہے، تو اس میں تھوڑا سا افہام و تفہیم سے کام لیں گے تو آپ کا وہ کام ہو جائے گا. وہ کوئی پرمیشن بھی ہو سکتا ہے، کوئی کانٹیکٹ بھی مل سکتا ہے آپ کو. اور اگر آپ کو یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی نئی اپرچونیٹی ملے آپ کو جاب کے حوالے سے، آپ کو بزنس کے حوالے سے تھوڑی سی انہانسمنٹ ہوگی. اور اولاد کے حوالے سے کوئی اچھی نیوز مل سکتی ہے. انشاءاللہ تعالی مجھے لگتا ہے مڈ آف ویک کے بعد آپ کی چیزیں مزید بہتر ہوں گی. اور آپ کے اندر ایک اندر سے مذہب کی طرف دلچسپی، مذہبی رجحان کا بڑھ جانا اور مذہب کی طرف مائل ہونا، یہ چیزیں آپ کے اندر زیادہ پیدا ہوں گی. اس کے علاوہ کسی ہائی پروفائل پرسنالٹی سے آپ کا کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے. اب احتیاط کہاں رکھنی ہے آپ نے؟ احتیاط آپ نے رکھنی ہے خاص طور پہ اپنے جوڑوں کا خیال رکھنا ہے. جوائنٹس میں پین ہو سکتا ہے، ہڈیوں میں درد ہو سکتا ہے. اور آپ کو تھوڑا سا موسمی بخار یا موسمی تبدیلی، اس کا بھی امکان بن سکتا ہے. آپ اگر غیر شادی شدہ ہیں تو رشتے کے حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. آپ کو لگتا مجھے یہ کہ بچوں کے ساتھ، آپ کے دوستوں کے ساتھ آپ کا وقت زیادہ گزرے. ہاں، کھانے پینے کی احتیاط تو میں نے ہمیشہ آپ کو کہی ہے، اس سے تو میں کبھی بھی کینسر والوں کو اور ورگو والوں کو تو یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں، یہ خیال رکھیے گا. ایک چیز کا اور خیال رکھیے گا، یہاں پہ کبھی کبھی اگر کوئی پرانا الرجی کا پرابلم ہوتا ہے یا ڈرمیٹولوجیکل پرابلم ہوتا ہے تو وہ ایگریویٹ ہو جاتا ہے. تو وہ یہ چیزوں کو دیکھ لیجیے گا. گاڑی کی تبدیلی ہو سکتی ہے یا کوئی ذریعہ سواری آپ کو حاصل ہو سکتا ہے. اور فائنینشلی چیزیں انشاءاللہ آپ کی بہت اچھی ہو جائیں گی. پانچواں برج ہے ہمارا برج اسد. لیو والوں کو یہ کہوں گا کہ اگر کسی نئے کام میں آپ انٹر ہو رہے ہیں تو سوچ سمجھ کے اس میں انٹری دیجیے گا. مثلا ایسا نہیں کہ آپ نے بغیر جانے اور بغیر سوچے سمجھے اس میں گھس جانا ہے، یہ خیال رکھیے گا. اور اپنے کانفیڈنس کو کہیں پہ بھی شیک نہ ہونے دیجیے گا، یعنی انٹر ہونے سے پہلے ان تمام چیزوں کو چیک کر لیجیے گا. ان لاس کے ساتھ اگر آپ کی کوئی پرابلم چل رہا ہے، دونوں کے لیے کہہ رہا ہوں، مرد عورت، تو وہ انشاءاللہ اس میں کچھ بہتری نکل آئے گی. کچھ ہڈن اینیمی آپ کو تھوڑا سا نقصان یا آپ کے لیے پرابلم کر سکتے ہیں، مگر کامیاب نہیں ہو پائیں گے. اور آپ کے کچھ ایسے کام جن میں آبسٹیکلز آ رہی تھی یا جن میں ہنڈرنس آ رہی تھی، وہ انشاءاللہ پائے تکمیل تک پہنچ جائیں گے. اگر آپ ابراڈ جانا چاہ رہے ہیں تو اس کے بہت قوی امکان بنیں گے، بیرون ملک جانے کے امکان بنیں گے. اس کے علاوہ آپ کے کچھ ایسے دوست یا جن لوگوں سے آپ کا کسی زمانے میں تعلق تھا، ان سے کمیونیکیشن یا آپ کی ملاقات ہونے کا امکان بن سکتا ہے.
اور یہ ہفتے میں آپ کے جسے کہتے ہیں نا کھانے پینے کی طرف زیادہ نہ گھسیے گا. پیٹ کا آپ نے بھی بہت خیال رکھنا ہے, اسٹمک سے ریلیٹڈ, ڈائجیشن سے ریلیٹڈ. اور ایک چیز بتاؤں, اس دور میں لیو والوں کو خاص طور پہ جو نچلے دھڑ کی بیماریاں ہوتی ہیں نا, لائک جیسے پائلس کا پرابلم ہے, اچانک ایگریویٹ ہو جائے یا ایکٹیویٹ ہو جائے, یا پھر آنتوں میں کوئی پرابلم ہو جائے, یا اسٹمک اپسیٹ ہو جائے, یہ چیزوں کا خیال رکھیے گا. اور ہاں ایک چیز کا اور بھی خیال ہو سکتا ہے, دانتوں میں کوئی تکلیف, گمز میں کوئی پرابلم, یہ چیزیں ہونے کا امکان رہتا ہے. فائنینشلی چیزیں یقیناً بہتر ہوں گی. اور ایک چیز کا خیال رکھیے گا, اگر کوئی معمولی بات ہو یا کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ ہو تو اس کے اوپر اپنے آپ کو طیش میں نہ آنے دیجیے گا, اور کوشش کیجیے گا کہ افہام و تفہیم سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے, کیونکہ پلانٹ بھڑکاتے ہیں بحکم اللہ, اور اللہ تعالیٰ ہی کا سسٹم ہے بنایا ہوا. اللہ چاہے گا تو ہوگا, اللہ چاہے گا تو نہیں ہوگا. کوئی نئی جاب کے حوالے سے آپ کو اپرچونیٹی مل سکتی ہے. ہاں ایک چیز کا اور خیال رکھیے گا, آپ پانی کی تفریح میں اگر آپ جا رہے ہیں واٹر سے ریلیٹڈ, تو اگر ایک احتیاط کر رہے ہیں تو اس احتیاط کو 1+2 کر دیجیے, صرف پانی کے حوالے سے اور گاڑی چلاتے ہوئے. اس کے بعد چھٹا برج ہمارا برج سبلا ورگو. ورگو والوں کو لیے یہ کہوں گا, یہ آپ کے لیے اس ہفتے میں کوئی نہ کوئی انشاءاللہ العزیز پازیٹیو چینج آ سکتا ہے. کچھ کام آپ کے کمپلیشن کی طرف جا سکتے ہیں, کچھ منصوبے جو آپ نے ماضی میں بنائے تھے ان میں بہتری ہونے کے امکان بن سکتے ہیں. اگر آپ کی فیملی لائف یا ڈومیسٹک لائف میں کوئی پرابلم آ گئے تھے تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ بیٹر ہونے لگیں گے, اور آپ کو فائنینشلی اچانک کوئی گین ہو سکتا ہے. جذبات میں اپنے آپ کو مت لائیے گا ورنہ آپ لوزر بن جائیں گے. اور یہ بھی ایک خیال رکھیے گا کہ اگر کوئی ایسا کام کر رہے ہیں, نیا کام کر رہے ہیں, تو اس میں اگر اپنے سے سینئر لوگوں کی آپ کو ایڈوائس کی ضرورت ہے تو ضرور لیجیے گا, وہ آپ کو فائدہ مند ہوگی. اور دیکھیں, آپ کو جاب میں اگر کوئی تبدیلی چاہ رہے ہیں تو تا وقت کہ وہ آپ کو کانکریٹ وے میں دوسری جاب نہ مل جائے تو اپنی جاب کو چھوڑیے گا مت. یہ بھی ہو سکتا ہے بیرون ملک سے آپ کو کوئی اچھی آفر آ جائے. اس کے علاوہ سفر کے بھی بھرپور امکان بن رہے ہیں آپ کے. اور احتیاط میں آپ کو میں ایک تو آپ کے اسٹمک کے حوالے سے کہوں گا, دوسرا آپ کو ایک چیز اچھی ہے, یہ بھی ہوتا ہے بعض دفعہ کہ کوئی پرانا مرض چل رہا ہے, پرانی چیز چل رہی ہے, اس کا اچانک خاتمہ ہو جائے, اس بات کا بھی کبھی امکان ہے. اور اگر آپ امپورٹ ایکسپورٹ کے کام سے ریلیٹڈ کوئی کام کر رہے ہیں تو اس کے حوالے سے کوئی اچھی آپ کو اپرچونیٹی یا فائدہ ہونے کا امکان بن سکتا ہے. اور ایک بات کا خیال رکھیے گا, اگر آپ کسی کے اوپر بھروسہ کر رہے ہیں یا اس کو کوئی فائنینشیل اس کے ساتھ کوئی ڈیل کر رہے ہیں تو تا وقت کہ اس کے نیگیٹو پازیٹیو تمام چیزیں نہ دیکھ لیں, اس میں ہاتھ نہ ڈالیے گا, اور اس کو ڈاکومنٹڈ کیجیے گا. گاڑی چلاتے ہوئے ذرا آپ کو احتیاط کرنی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اس ویک کے اندر اپنے بچوں کے ساتھ, اپنی فیملی کے ساتھ بھرپور وقت گزارنے کے بھی مواقع میسر آئیں گے. اس کے علاوہ آپ کی اگر آپ نے بیرون ملک کسی سفر کے حوالے سے, ویزے کے حوالے سے یا کسی اور چیز کے حوالے سے آپ منتظر بیٹھے ہوئے تھے تو ہو سکتا ہے اس چیز میں کوئی ڈیولپمنٹ ہو جائے. وہ ہائر اسٹڈی کے لیے بھی ہو سکتا ہے, وہ کسی اور کام کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. اور جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ اوور آل یہ بھی خاصا بہتر ہوگا آپ کے لیے. اس کے بعد ہمارا ساتواں برج ہے برج میزان لبرا. لبرا والوں کو یہ کہوں گا کہ آپ نے میں نے ایک چیز آپ کو پچھلے ہفتے شاید کہی تھی کہ کچھ لوگ ایکسپوز ہوں گے, تو اگر کوئی آپ کے سامنے ایکسپوز ہو تو پھر یہ سوچ لیجیے گا کہ ڈسے ہوئے سے دوبارہ اپنے آپ کو مت ڈسائیے گا. اور آپ کو یہ آپ اپنے 2 گراف بنا لیجیے گا کہ یہ آپ کے دوست ہیں یا یہ آپ کے دشمن, نہیں تو کم از کم آپ کے مخالفین میں سے. یہ کر لیجیے گا تو آپ کے لیے آگے زندگی میں بہتر اپرچونیٹی ملے گی. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے مذہب کے حوالے سے, کسی مذہبی شخصیت سے یا روحانی فیض, اس حوالے سے کوئی آپ کو اچیومنٹ ہو سکتی ہے. فائنینشلی بھی چیزیں بہتر ہوں گی. مہمانوں کی آمد و رفت آپ کے گھر میں بڑھے گی.
سواری کے حوالے سے، گاڑی کے حوالے سے، لگژری کے حوالے سے، یا کوئی وہ آلات، وہ چیزیں جن سے زندگی میں آسانی پیدا ہوتی ہے، ان کی خریداری میں آپ کے اخراجات ہونے کا امکان بن سکتا ہے۔ تھوڑا سا آپ کو انسومینیا یا کم نیند آنے کی شکایت ضرور ہو سکتی ہے۔ ایکسٹرا گین فائنینشلی آپ کو ہو سکتا ہے۔ کوئی اٹکا ہوا رکا ہوا کام جو بہت عرصے سے آپ اس کے لیے کوشاں تھے، وہ انشاءاللہ کمپلیشن کی طرف جا سکتا ہے۔ اور مجھے لگتا یہ ہے کہ زندگی کے اندر آپ کے کچھ ہو سکتا ہے کہ ایسے لوگ آپ کو ملے جن سے مل کے آپ کو زندگی میں آگے سپورٹ بھی ملے اور خوشیاں بھی ملے۔ اور ایک چیز کا یہ بھی، بیماری کے حوالے سے آپ اگر اللہ نہ کرے کڈنی سے ریلیٹڈ امراض کا شکار ہے تو خیال رکھیے گا، کڈنی، لیور، یہ والے آرگنز تھوڑا سا آپ کو تنگ کر سکتے ہیں۔ اور ایک چیز کا اور خیال رکھیے کہ ایسے دور کے اندر بعض دفعہ لبرلز لوگوں کو ہیٹ کا پرابلم، ہیٹ اسٹروک کا لگ جانا، یہ چیزوں کے بھی امکان رہتے ہیں۔ اور آپ کو زندگی کے اندر کوئی اگر آپ بائی دا وے کہہ رہا ہوں، رشتوں کے حوالے سے وہ تلاشی ہیں تو اس میں آپ کو کوئی سکسیس مل سکتی ہے، کوئی آپ کو اچھی اپرچونیٹی مل سکتی ہے۔ یہ ایسا بھی دور ہوتا ہے کہ یہاں پہ آدمی کو بعض دفعہ جیسے چل رہا ہو، اچانک موچ آ جائے، کوئی ٹوسٹنگ ہو جائے، کوئی کریم چڑھ جائے، ان چیزوں کا بھی امکان رہتا ہے۔ اور لگتا یہ مجھے کہ آپ کو لائف میں کوئی اچھی اپرچونیٹی ان اے وے آف فائنانس، ان اے وے آف بزنس مل سکتی ہے۔ اس کے بعد ہمارا 8واں برج ہے، برج عقرب، اسکارپیو۔ اسکارپیو والوں کو یہ کہوں گا کہ تھوڑے سے آپ کو اپنے جو آپ کے انٹرنل پرابلمز ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کرنا شروع کریں، اور مجھے لگتا ہے چیزیں آپ کے حق میں بہتر بھی ہونے لگیں گی۔ آپ کو ایکسٹرنل سپورٹس بہت ملیں گی، اور اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو شادی کے حوالے سے آپ کو پروپوزلز آ سکتے ہیں، تو ان پہ غور کیجیے گا۔ یہ نہیں آنکھ بند کر کے شادی کر لیں، تحقیق کیجیے گا۔ آپ کو اگر کوئی آپ کو بزنس کے حوالے سے کوئی چیز حاصل کرنا چاہ رہے تھے یا کسی ڈیل کے منتظر تھے، اس میں بھی آپ کو کامیابی مل سکتی ہے۔ اور آپ کو غیر لوگ یا وہ لوگ جن کو آپ پہلے سے نہیں جانتے ان پہ ذرا بھروسہ مت کیجیے گا۔ اور اگر آپ نے فائنینس کی کوئی ڈیل کرنی ہے تو آپ نے بڑا خیال رکھنا ہے کہ اس کے تمام قانونی تقاضوں کو پورا کر لیجیے گا، پھر اس کے بعد آپ کو ڈیل بنائیے۔ پارٹنرشپ کے حوالے سے ہو سکتا ہے کوئی آپ کو آفر آ جائے۔ اور اگر آپ جاب میں ہیں یا آپ کہیں پہ بھی کام کر رہے ہیں تو اس میں ریکاگنیشن، اپریسیشن، پروموشن، ان کے سلسلے بن سکتے ہیں۔ اور ہیلتھ کے معاملے میں آپ نے ایک تو اللہ آپ کا بھلا کرے بلڈ پریشر کے حوالے سے خیال رکھیے، اور دوسرا اپنی مدر کی صحت کا خیال رکھیے، تیسرا آپ کو خود اپنے ڈائجیشن سسٹم کا خیال رکھنا چاہیے، اور تھوڑا سا آئز کے حوالے سے احتیاط کیجیے گا۔ ان میں کوئی چھوٹا موٹا پرابلم آ سکتا ہے، اللہ کرے نہ آئے، لیکن میری تو نالج آف پاسبلٹی ہے، تو یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور آپ کے لیے کوئی ایسا ہو سکتا ہے اگر آپ خود بھی غیر شادی شدہ ہیں، چاہے آپ عورت ہیں یا مرد ہیں، یا آپ کے بچے جوان ہیں، تو ان کے رشتوں کے حوالے سے کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ اس ہفتے میں ہونے کے بحکم اللہ میرے پنجتن پاک کے سب امکان بن سکتے ہیں۔ اور آپ کو ایک چیز کا اور خیال رکھنا چاہیے کہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے، ڈرائیونگ بار بار کہہ رہا ہوں، گاڑی چلاتے ہوئے، بائک چلاتے ہوئے احتیاط کیجیے گا اور لاپرواہی نہ کیجیے گا۔ مثلا ایک ہوتا ہے نا، گاڑی میں چابی لگی ہوئی، میں یہ خرید تو جا رہا ہوں، دکان سے خرید لوں، چابی لگی ہوئی آپ چھوڑ کے نکل گئے، یا بائک کو آپ نے لاک نہیں کیا، یہ مت کیجیے گا، ورنہ کہیں نہ کہیں اللہ نہ کرے کوئی نقصان، کوئی چوری یا کوئی چیز کا چھن جانا، یہ امکان اپنی جگہ بدستور موجود رہیں گے، تو اس کی احتیاط کیجیے گا۔ اگر آپ بیرون ملک سفر کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے بھی قوی امکانات ہیں۔ اس کے بعد ہمارا 9واں برج ہے، برج قوس، سیجیٹیریس۔ سیجیٹیریس والوں کو یہ کہوں گا اس ویک میں تھوڑا سا یہ تو ہو سکتا ہے آپ کے کام میں ڈیلے آ جائے یا تھوڑا سا کوئی اٹکاؤ آ جائے، مگر انشاءاللہ تعالی بالآخر آپ کے امور، آپ کے کام ہو جائیں گے۔
اور آپ کا اگر کوئی رومانوی معاملات میں کوئی پرابلم کوئی مسئلہ آ گیا تھا تو انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائے گا. آپ کو تھوڑا سا بس اپنی انوائرمنٹ جو آپ کی آفیشیل جہاں پہ آپ کام کرتے ہیں وہاں پہ سیاست سے ذرا اپنے آپ کو پرہیز کیجیے گا، ورنہ خواہ کی بدنامی یا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. فائنینشلی چیزیں بہتر رہیں گی. اور میں آپ کو یہ کہوں گا ان مواقع پہ جذبات میں نہ آئیے گا، کیونکہ جذبات میں اگر آپ گئے تو پھر آپ کے فیصلے غلط ہو جائیں گے، اور آپ کو کوئی نہ کوئی کاموں کے حوالے سے بزنس کے حوالے سے کوئی گڈ نیوز مل سکتی ہے. تھوڑا سا مذہب کی طرف آپ کا رجحان بڑھ سکتا ہے. اس کے علاوہ اپنا آپ کو میں یہ کہوں گا کوئی نئی چیز نیا کام آپ کا اسٹارٹ ہو سکتا ہے. اگر ایجوکیشن کے حوالے سے کوئی چیز ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ تو اس میں بھی کوئی اچھا رزلٹ آ سکتا ہے، اور آپ کی شادی کا سلسلہ بن سکتا ہے. اگر آپ آلریڈی شادی شدہ ہیں تو آپ کے بچوں کے رشتوں کے حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. اور یہاں پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اچھا آپ کو خیال، ہاں یہ چیز میں بتاؤں، خیال کہاں پہ رکھنا ہے. اگر آپ جوائنٹس یا ہڈیوں سے ریلیٹڈ کسی پرابلم کا شکار ہیں تو وہ خیال رکھیے گا. اگر آپ کے ٹیتھ کا کوئی مسئلہ چل رہا ہے تو اس کا خیال رکھیے گا. اور خاص طور پہ جو یہ یعنی گھٹنے سے نی سے لے کر اور ٹخنے تک یہاں پہ کوئی چوٹ موچ کوئی کٹ ان چیزوں کے امکان رہتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کا لوگوں کے ساتھ انٹریکشن بہت زیادہ اچانک بڑھنے لگے. اور ایک چیز کا خیال رکھیے گا، اس دور میں انسان کا مٹھاس سویٹ ان چیزوں کی طرف ذرا رجحان بڑھ جاتا ہے، تو آپ نے وہ چیزوں کا خیال رکھنا ہے. اور کھائیں ضرور مگر اعتدال اور احتیاط کے ساتھ، ورنہ ڈائبٹکس کا ہونا یا ڈائبٹیز کا پرابلم ایگریویٹ ہو جانا ان چیزوں کے امکان بنتے ہیں. اور کوئی گاڑی یا بائک یہ جو آپ کی حیثیت کے حساب سے اس میں تبدیلی کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں، اور کوئی روحانی سفر کی طرف بھی جانے کا امکان بن سکتا ہے. اس کے بعد ہمارا 10واں برج ہے برج جدی کیپریکون. کیپریکون والوں کو یہ کہوں گا ٹریولنگ ہو سکتی ہے آپ کی، اور تھوڑا سا آپ کو اگر آپ کوئی فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے. اس کے اوپر کوئی ہوا میں فیصلہ کریں گے تو شاید آپ کے لیے نقصان کا باعث بنے اور آپ کو کچھ دھوکے بھی مل سکتے ہیں. اس کے علاوہ فائنینشلی کچھ چیزوں میں بہتری ہو جائے گی. اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو اس میں اچانک فائدہ ہو سکتا ہے. اگر جاب کر سکتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو اپریسیشن یا کوئی آپ کو ریکاگنیشن کا امکان بن سکتا ہے. اگر آپ نے کہیں انویسٹمنٹ کی بھی ہے تو ہو سکتا ہے وہ ایک اچھے ریٹرن کے ساتھ آپ کو واپس مل جائے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو یا تو لوگ آپ کا اپنے رشتہ داروں اپنے دوستوں کے ساتھ انٹریکشن میں اضافہ ہوگا. لیکن ایک چیز کا خیال رکھیے گا، آپ نے اگر اپنی ذاتی زندگی یا بچوں کے حوالے سے کوئی فیصلہ کر رہے ہیں تو بہت سوچ سمجھ کے کریں. ابھی تو چیزیں بہتر ہیں، پلانٹ اچھے ہیں، لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اس وقت تو وہ چیز بڑی اچھی لگی لیکن آگے چل کے پھر اس کے جو بعد از فیصلہ اس کے اثرات آنے ہوتے ہیں وہ پھر شاید اتنے اچھے نہ آئیں. اور اگر آپ کوئی غیر شادی شدہ ہیں تو آپ کے رشتوں کے حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کا فیملی کے ساتھ ایک اچھا وقت گزرے گا اس ہفتے میں. اور اس ہفتے میں آپ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ آپ کو اخراجات جو ہیں پازیٹیو وے میں ہو سکتا ہے آپ کسی کی مدد کریں، ہو سکتا ہے آپ ویلفیئر کے کام کریں. ان چیزوں کے بہت زیادہ امکانات ہیں. ڈرائیونگ میں آپ کو بھی کہوں گا احتیاط کے تقاضوں کو پورا کیجیے گا، اس میں بہت احتیاط کیجیے گا. اور یہ تو جب سے آپ کی چل رہی ہے، جب سے میں یہ کر رہا ہوں، میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں پیٹ کا خیال کیجیے گا. پیٹ اس وقت سینسٹیو ہوا ہے. دوسرا، آپ کو کمیونیکیشن کے بزنس میں اس کے حوالے سے اچانک یا تو کوئی بہت پازیٹیو نیوز یا اس کا ایڈورس دونوں ملنے کے امکانات ہیں. اور آپ کا میں یہ کہوں گا آپ نے اگر شفٹنگ کر رہے ہیں یا گھر کی رینوویشن کر رہے ہیں
تو وہ کر لیجئے، اس کے حوالے سے یہ اچھا ٹائم ہے۔ اس کے بعد 11واں برج ہمارا برج دل، ایکوریس۔ ایکوریس والوں کو لیے یہ کہوں گا کہ کبھی کبھی تھوڑی سی آپ کو ایک تنہائی، ایک احساس محرومی کبھی کبھی دل میں جاگے گی، اور کہیں پہ آپ تھوڑا سا اداسی کی کیفیت کا شکار ہوں گے، مگر ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، چیزیں آپ کے لیے بتدریج بہتر ہوتی جائیں گی۔ ہو سکتا ہے اگر آپ کہیں کوشش کر رہے تھے جاب کے حوالے سے یا کوئی کام کے حوالے سے، تو اس میں کوئی آپ کو امکانات تو 50-50 ہیں، لیکن اچھائی کی خبر ملنے کے امکان ہے۔ آپ کو اپنی فیملی کے ساتھ ایک دوری کا احساس، یا فیملی کے ساتھ تھوڑا سا جسے یہ کہہ لیں کیا میں کہوں، یہ کیفیت آئے گی کہ ہاں بس دوری کا احساس ہونے کا امکان کبھی کبھی آئے گا، اور آپ نے ایموشنل وے میں کوئی ڈیسیشن نہیں لینا، ورنہ آپ کو نقصان ہونے کا امکان ہے۔ اپنے اگر آپ کے گھر میں کوئی بزرگ ہیں یا آپ کے وہ لوگ جو آپ سے عمر میں کافی بڑے ہیں، تو ان کی صحت کا خیال رکھیے گا۔ اور کچھ لوگ ہیں جو در پردہ آپ کے کاموں میں ہوتے کاموں میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کریں گے، مگر شاید اس دفعہ اللہ تعالیٰ آپ پر زیادہ مہربان ہو جائے، اور جب یہ ویک کا آخری پارٹ آئے گا تو ہو سکتا ہے کوئی اچھی نیوز آپ کو مل جائے۔ اس کے علاوہ تھوڑا سا اپنی قیمتی اشیاء کی، پیسوں کی، جیسے بازار میں موو کر رہے ہیں یا جیسے کہیں کسی کو دے رہے ہیں، بہت خیال رکھیے گا۔ حفاظتی اقدامات کو ہمیشہ اپنے ذہن میں ملحوظ خاطر رکھیے گا، تاکہ کوئی مالی نقصان، کوئی چوری ڈکیتی یا چیز کا چھن جانا، اس کا امکان نہ رہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا پیٹ کا آپ کو بھی خیال رکھنا ہے، احتیاط کھانے پینے میں، اور اس کے علاوہ گفتگو میں کوئی الفاظ منہ سے ایسا نہ نکل جائے جس کو بعد میں نبھانا بڑا مشکل پڑ جائے۔ تو گفتگو میں احتیاط، سائن کرتے ہوئے احتیاط، کوئی تحریر لکھتے ہوئے احتیاط، یہ ضرور کیجیے گا۔ ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ شاید آپ نے اگر کہیں جاب کے حوالے سے یا کہیں شفٹنگ کے حوالے سے کوئی پلان کیا ہے، تو اس میں یہ تو نہیں کہ وہ ہو جائے، لیکن اس میں کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو اپنے بچوں کی صحت کی طرف ذرا توجہ دینی پڑے گی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو ہیلتھ، وہ تو میں بتا چکا ہوں، ایک تو اسٹمک، گفتگو، اور دوسرا یہ منہ کا جو اپر پورشن ہوتا ہے یہاں سے لے کے یہاں تک، اس کا ذرا خیال رکھیے گا۔ اس کے بعد ہمارا 12واں برج حوت، پائسز۔ پائسز والوں کو یہ کہوں گا کہ آپ کے لیے تھوڑا سا یہ ہفتہ مصروفیت کا باعث بنے گا، لوگوں سے تعلقات، پی آر بنانے کے آپ کو بھرپور مواقع ملیں گے، اور آپ کو کھانا پینا، کھائیں پئیں جو بھی حلال چیزیں، مگر احتیاط کیجیے گا، ورنہ آپ کا اس دفعہ اس ہفتے میں کوئی ہیلتھ کا اچانک پرابلم آپ کو ہو سکتا ہے، جس کا تعلق انڈائریکٹ یا ڈائریکٹ وے میں آپ کے اسٹمک سے ہوگا۔ تو خیال رکھیے گا، احتیاط کے تقاضوں، باسی چیزیں مت کھائیے گا، یا جس پہ شک ہو وہ نہ کھائیے گا۔ آپ کا کوئی فائنینس کے حوالے سے ڈیل اچھی مٹیریلائز ہو سکتی ہے، کوئی کانٹیکٹ آپ کو مل سکتا ہے، کوئی آپ کی نئی نوکری کے حوالے سے کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے، اور اگر آپ کے کچھ مقدمات میں کوئی مسئلے اٹکے ہوئے تھے تو ہو سکتا ہے اس میں بھی کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہو جائے، اور آپ کو کچھ نئی اسائنمنٹ مل سکتی ہیں۔ اب احتیاط کے تقاضے جو میں نے آپ کو کہے ہیں خاص طور پہ نبھانا، ایک تو اسٹمک کا تو آپ نے سب خیال ہی رکھنا ہے، دوسرا اللہ آپ کا بھلا کرے، اگر خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے، آپ کو کوئی ایسا مسئلہ جس کا تعلق آپ کے جسم کے گلینڈ سے ہو، وہ آپ کو تنگ کر سکتا ہے، جیسے پروسٹیٹ کے جو مریض ہوتے ہیں، یا جیسے وہ پائسز عورتیں جن کو ہارمونز کا پرابلم ہو سکتا ہے، وہ ذرا تنگ ہو سکتی ہیں، اور موسم کے تغیرات کا اثر آپ کی جسمانی صحت پر منفی انداز میں ہو سکتا ہے، وہ ذرا خیال رکھیے گا۔ اور بہتر ہے اگر آپ کے کسی کے ساتھ تعلقات میں کوئی ناچاقی یا کوئی چپقلش چل رہی ہے، کوئی ڈسپیوٹ ہے، تو اس کو بہتر کر لیجئے، یہ بہتر موقع ہے آپ کے لیے اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کا۔ اور گارنٹر مت بنیے گا، مطلب ویسے تو اب باپ بیٹے کا یا بھائی کا تو آدمی بن ہی جاتا ہے، لیکن ایسے گارنٹر مت بنیے گا جس میں فائنینس کا تعلق ڈائریکٹ آپ کے اوپر آ رہا ہو۔ اور گاڑی چلاتے ہوئے آپ نے بھی احتیاط کرنی ہے، خاص طور پہ ایک چیز میں آپ کو کہہ رہا ہوں، مثلا اب میں کیا احتیاط کی، جیسے
ब्रेक्स को अपने प्रॉपर चेक कर लें, ओवरटेकिंग मत करें, ट्रैफिक के रूल्स की वायलेशन ना करें। वो तो खैर सबको ही करना चाहिए, लेकिन आपके साथ प्लैनेट की पोजीशन ऐसी है कि अगर आपने कोई इलीगल एक्टिविटीज़ में गए तो आपकी फ़ौरन पकड़ होना शुरू हो जाएगी। तो ये ख्याल रखिएगा। और एक चीज़ मैं फिर ये कहूँगा कि आपको अगर दिल तो आपका चाहेगा पानी की तरफ सैर व सयाहत का, मगर एहतियात के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कीजिएगा। तो ख़वातीन और हज़रात, ये आपसे वीकली हॉरोस्कोप शेयर किया मैंने। अल्लाह से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला पॉजिटिव चीज़ें सब कर दे, और नेगेटिव चीज़ें जो बहालत मजबूरी इल्मी तकाज़ों के तहत मैंने आपसे कही है, अल्लाह उसको अपने रहम करम से टाल दे। आमीन मेरे पंचन पाक के सबसे। एक दफ़ा फिर ईद उल अज़हा की पूरे तमाम पाकिस्तान आलम इस्लाम को दिली ईद उल अज़हा की मुबारकबाद, और अल्लाह ताला हज की भी फयूज़ व बरक़ात से उम्मत मुस्लिमा को बहरमंद करे। लेकिन एक दिल में बड़ी खलिश और एक जैसे कह लेना एक चुभन है, जो मैं अपने मजलूम फ़लस्तीनी बहन भाइयों का जो हाल देख रहा हूँ, उसके लिए दिल बड़ा दुखता है। और बस अल्लाह से मैं दुआ करूँगा अल्लाह ताला हम सब पे करम करे। इंशाअल्लाह बहुत जल्द ये बकरीद के बाद आपके सामने एक अच्छी वीडियो, नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।